السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ نے خود قرآن میں فرض کی۔ آج ہم آپ کو لے جائیں گے 1400 سال پہلے مدینہ کی گلیوں میں، جہاں روزہ پہلی بار فرض ہوا۔ مدینہ کی سرزمین پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں صحابہ کرام خاموشی سے بیٹھے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی روحانیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تشریف فرماتے تھے۔ اسی لمحے جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں امت مسلمہ کی روحانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرو سورۃ البقرہ 183۔ یہ آیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب روزے پہلی مرتبہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ روزے سے پہلے کیا تھا؟ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر پورے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ پہلے صرف عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ لیکن جب مدینہ میں اسلامی معاشرہ مضبوط ہوا، مسلمان ایک منظم امت بن گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عبادت روزہ رمضان کو فرض فرمایا۔ قرآن نے روزے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس کو پاک کرنے، دل کو نرم کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ پہلا رمضان ایک ایمان افروز منظر۔ جب پہلا رمضان آیا، مدینہ کا ماحول بدل گیا۔ وہی لوگ جو کل تک کھجوریں اور پانی ہر وقت استعمال کرتے تھے، آج اللہ کے حکم پر طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، مگر دلوں میں عجیب سکون ہوتا تھا۔ صحابہ جانتے تھے کہ وہ کسی عام عمل میں نہیں، بلکہ اللہ کے حکم پر اپنی خواہشات قربان کر رہے ہیں۔ قرآن نے روزے کے احکام کیسے بتائے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں واضح فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ 185۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ رمضان کا روزہ قرآن کے نزول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گویا روزہ قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ شروع میں روزے کی سختی۔ شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی عشاء کے بعد سو جائے تو سحری اور کھانا اس پر حرام ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی نے کام سے واپس آ کر نیند میں آنکھ بند کر لی، پھر پوری رات اور اگلا دن بھوکے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور آیت نازل کی، اللہ نے تم پر آسمان کی 187 آیت اور روزے کے قوانین میں نرمی کر دی گئی۔ روزہ روح کی تربیت۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے حلال چیز چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ بھوک ہمیں غریب کی یاد دلاتی ہے اور پیاس ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے۔ آج بھی وہی مقصد، آج 1400 سال بعد بھی ہم وہی رمضان مناتے ہیں جو سن 2 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ قرآن وہی ہے، روزہ وہی ہے، مقصد بھی وہی، تقوی۔ نتیجہ اسلام میں روزہ 2 ہجری میں قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت 183 اور 187 کے ذریعے فرض ہوا۔ یہ محض عبادت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک عظیم نظام ہے۔